اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کورونا وائرس دنیا کو دہشت زدہ کر دیا ہے۔ ماضی میں ایسی مہلک وبائیوں کا شکار اکثر پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک ہوتے تھے، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ اس بار اولین مرحلے پر ترقی یافتہ ممالک اس کا شکار ہو گئے ہیں، اور ان میں سے چین سب سے زیادہ متاثر ہے۔ جاپان، تھائی لینڈ، سنگاپور، تائیوان، کینیڈا، جرمنی اور کسی حد تک امریکہ بھی اس کے رد میں ہے، یعنی وہاں اس وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ کورونا وائرس کی نصف درجن سے زائد اقسام دریافت ہو چکی ہے۔ جب اس کا خوردبین سے جائزہ لیا گیا تو یہ نصف دائرے کی شکل میں نظر آیا اور کنارے پر ایسا ابھار نظر آیا جو تاج کی شکل کی مشابہ ہے۔ رومن زبان میں تاج کو کروائن کہتے ہیں، اس بنا پر اس کا نام کرونا رکھ دیا گیا ہے۔ اب تک زیادہ تر جاندار مثلاً خنزیر اور مرغیاں اس سے متاثر ہوتے رہے، لیکن اب یہ وائرس اپنی شکل بدل کر انسانوں کو متاثر کر سکتا ہے اور کرتا رہا ہے۔ 1960 کے عشرے میں کرونا وائرس کے نام دنیا نے پہلی بار سنا، اور اب تک اس کی 13 اقسام سامنے آ چکی ہے۔ ان میں سے 7 اقسام انسانوں میں منتقل ہو کر انہیں متاثر کر سکتی ہے۔ کرونا وائرس سانس کی اوپری نالی پر حملہ کرتے ہوئے سانس کی داخلی نظام کو متاثر کرتا ہے اور انسان جان لیوا نمونیا یا فلو میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ 2003 میں سارس وائرس سے چین میں 774 افراد ہلاک اور 8000 متاثر ہوئے تھے۔ مرض اس سے بھی زیادہ ہولناک تھا۔ اس وائرس سے متاثر مریضوں میں یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں: بخار، کھانسی، گلے کی خراش اور شدید حملے کی صورت میں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ چین کے مرکز برائے انسداد امراض و احتیاطی تدابیر کے ڈائریکٹر گاؤ فلو نے کہا، یہ وائرس ووہان کی ایک سمندری خوراک کی مارکیٹ میں جنگلی جانوروں سے پھیلا۔ اس مارکیٹ میں مختلف قسم کے جنگلی جانور مثلاً لومڑی، مگرمچھ، بھیڑیے اور سانپ وغیرہ فروخت کیے جاتے ہیں۔ صحت کے عالمی ادارے کے مطابق وائرس کا شکار ہونے سے 2 ہفتے کے اندر اس کی علامات سامنے آتی ہیں۔ چینی محکمہ صحت نے ووہان سے نمودار ہونے والے وائرس کا جینوم جینیاتی ڈرافٹ معلوم کر کے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب تک اس کی کوئی اینٹی وائرل دوا یا ویکسین دریافت نہیں ہو سکی۔ دسمبر 2019 میں نیا وائرس سامنے آیا ہے اور ماہرین اس کے ظاہری علامات کے مطابق ہی اس کا علاج کر رہے ہیں۔ یہ ایک متعدی مرض ہے۔ اس کا وائرس حیوان سے انسان میں منتقل ہونے، انسان کو بیمار کرنے اور دوسرے انسانوں میں منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہی اس کے متعدی انفیکشن ہونے کی علامت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرض اپنی ذات سے متعدی نہیں ہوتا۔ مریض سے تندرست آدمی میں مرض کے منتقل ہونے کو عدوہ کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ کوئی بھی مرض متعدی نہیں ہے اور وہ مہلک امراض سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ فہم درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلک امراض سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی تعلیم فرمائی۔ حضرت اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون ایک صورت عذاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی امتوں یا بنی اسرائیل پر مسلط فرمایا۔ سو جب کسی جگہ یہ بیماری پھیل جائے تو وہاں کے لوگ اس بستی سے باہر نہ جائیں، اور جو اس بستی سے باہر ہے وہ اس میں داخل نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر پر جا رہے تھے۔ سرخ نامی بستی سے ان کا گزر ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ اس بستی میں طاعون کی وبا پھیل گئی ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین و انصار صحابہ کرام اور غزوہ فتح کے مکے میں شریک اکابر قریش سے مشورہ کیا کہ پھر اجتماعی مشاورت سے انہوں نے بستی میں داخل نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، امیر المومنین، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی آغوش میں پناہ لے رہا ہوں۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے اور انہوں نے کہا، اس حوالے سے میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تم کسی بستی میں اس وبا کے بارے میں سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم پہلے سے وہاں موجود ہو اور یہ وبا پھیل جائے تو وہاں سے بھاگ کر نہ جاؤ۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنا سفر آگے کی طرف جاری رکھا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو متعدی وبا سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور حفاظتی تدابیر کا اختیار کرنا توکل اور تقدیر پر ایمان کے منافی نہیں ہے، بلکہ توکل کی حقیقت یہی ہے